طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 306 میں سورۃ الحشر آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 24 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحیم. کلمت ہوا میں کیونکہ واو پہ زبر ہے تو یہاں لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. هو اللہ. کلمت الذی میں حرف اللام پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرفے کے برابر لام کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہیں، لام ساکن اور لام متحرک. ذال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت لا کے آخر میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اللہ میں حرف اللام کی تشدید کو ظاہر کرنا ہے. کلمت عالموں میں عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت الغیبی میں حرف الغین ہے، غین کو ہم حلق کے اوپر والے حصے سے پڑھیں گے اور غین حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں با کے نیچے زیر ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے. کلمت الشہادہ میں شین پہ تشدید ہے لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر شین کو پڑھنا ہے. کلمت الرحمن میں حرف را پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر را کو پڑھیں گے اور کیونکہ تشدید زبر کا ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم تو ہمیں حرف را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. ہا کے ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے کیونکہ یہاں ہا ساکن ہے لہذا ہمیں ہا کو ہمزے سے پڑھنا ہے. ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے الرحمن. کلمت الرحیم میں را کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے اور اسے تفخیم سے بھی پڑھیں گے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. کلمت ہوا میں یہاں بھی واو پہ زبر ہے تو لفظ الجلالہ کے لام کو تفخیم سے پڑھیں گے. کلمت القدوس میں حرف القاف کے ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. دال پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر دال کو پڑھنا ہے. حرف سین پہ پیش ہے لہذا ہم پیش کو ظاہر کریں گے. کلمت السلام میں سین پہ تشدید ہے لہذا ہمیں تشدید کو ظاہر کرنا ہے.
کلمت الجبار میں با پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر با کو پڑھیں گے، اور را پہ پیش ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں حرف را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت سبحانہ میں با پہ جزم ہے، یہاں با کا حکم ہے قلقلہ۔ قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے سبحانہ۔ کیونکہ نون پہ زبر ہے تو لفظ الجلالہ کے لام کو تفخیم سے مطلب موٹی آواز میں پڑھیں گے سبحان اللہ۔ کلمت یشرکون میں شین ساکن ہے، لہذا ہمیں شین کو ہمزے سے پڑھنا ہے، اور حرف را کے نیچے زیر ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، لہذا ہم حرف را کو پتلی آواز میں پڑھیں گے یشرکون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ کلمت الخالق میں حرف الخاء کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، خاء حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے، اور مد الف میں پیچھے والے حرف کا حکم لیتے ہیں تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ حرف القاف کو تفخیم سے پڑھیں گے الخالق۔ کلمت البارئ میں را کے نیچے زیر ہے تو ہمیں حرف را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت المصور میں حرف الصاد ہے، صاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ واو پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر واو کو پڑھنا ہے۔ کلمت الاسماء میں سین ساکن ہے تو ہمیں حرف السین کو ہمزے سے پڑھنا ہے۔ الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد واجب متصل ہے۔ مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے الاسماء۔ کلمت الحسنہ میں ہا کے پیش کو ظاہر کریں گے اور سین ساکن ہے تو ہم سین کو ہمزے سے پڑھیں گے۔ کلمت یسبح میں حرف البا کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ تشدید ہے۔ کلمت لہو میں ہا پہ الٹا پیش ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے لہوما۔ کلمت السماوات میں سین کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے، میم پہ کھڑا زبر ہے اور واو پہ بھی کھڑا زبر ہے تو ہمیں یہ دونوں مد کو برابر سے ادا کرنا ہے۔ کلمت الارض میں حرف الضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے، ضاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت العزیزوں میں زے پہ پیش ہے تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اب آپ ان آیاتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔
وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، ہر عیب سے پاک، سلامتی دینے والا، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑائی والا۔ اللہ مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں۔ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی رہتی ہیں، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ آج کا ہمارا درس ہی ختم ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔